اپنے وسائل کے ساتھ اس کو ایبزارب کرنے، تو وفاقی حکومت اپنے وسائل کے ساتھ اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرے گی، جس کے اوپر بلا تفریق 2-3 ہفتے آگے نظام کو چلایا گیا، اور ہر ہفتے وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب کی سربراہی کے اندر 50-50 60-60 ارب ہفتے کا وفاقی حکومت نے برداشت کر کے لوگوں کو یہ جو قیمتوں کا بڑھاوا تھا انہوں نے پاس ہونے نہ دیا، اور حکومت نے خود برداشت کیا۔ سر یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا اس وقت وزیر خزانہ صاحب کی مدد کے ساتھ، کیونکہ ہم ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں، بیہائنڈ دا سینز یہ بھی گفتگو شروع ہو چکی ہوئی تھی کہ یہ اتنا بڑا ایک ایگزوجنس شوق ہے، اتنا بڑا ایک ایگزوجنس شوق ہے کہ جو شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر ہم نے نہیں دیکھا ہوا۔ جو کروڈ تیل جو ہم اپنے موبائل کی سکرین پہ نکال کے اس کی قیمت دیکھ سکتے ہیں، جو دبئی کی منڈیوں کے اندر، عمان کی منڈیوں کے اندر تقریباً $70 پر بیرل تھا، وہ بڑھ کے تاریخ کی بلند ترین سطح $170 پر بیرل کے اوپر بھی گیا۔ تو آپ نے بیہائنڈ دا سین یہ بھی اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ معاملات طے کرنا تھا کہ اس ایگزوجنس شوق کو، جس کا حجم اتنا بڑا ہے کہ بہت سے ممالک جس کے اندر آپ ان کے اندر تباہی دیکھتے ہیں، جہاں پہ قطاریں لگی ہوئی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں پٹرول پمپ کے اوپر، ریشننگ ہو رہی ہے، اس ساری چیز سے بچاتے ہوئے آپ نے پاکستان کو، اس فریم ورک کو بچاتے ہوئے جو بے پناہ مشکل کے ساتھ آپ نے 2-3 سال کے اندر استحکام حاصل کیا ہے، اس کو کس طرح سے انسولیٹ کرتے ہوئے آپ نے اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہے، تو ان کے ساتھ بھی گفتگو شروع کر دی گئی تھی۔ تو اسپیکر صاحب، خام تیل کے اندر جو انکریز آئی میں نے آپ کی طرف بتا دیا، پر اس سے زیادہ بڑی تکلیف جو آنریبل MNA صاحب شاہد صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، ڈیزل، اس کی قیمت کے اندر اور اس کی اویلیبلٹی میں جو چیلنجز سامنے آئے، اس کی میں صرف اس چیز سے اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں کہ پہلی مارچ کو جب ڈیزل کی قیمت طے کی گئی تو اس وقت پلیٹس کا ریٹ $88 پر بیرل تھا۔ پچھلے ہفتے جب ہفتہ اختتام ہوا ہے تو پلیٹس ڈیزل کی قیمت $280-290 پر بیرل چھو چکی ہوئی تھی۔ نہ صرف یہ پلیٹس کی انکریز کئی گنا تھی، پر پاکستان پچھلے 50 سال سے اپنا جو تیل جو ڈیزل امپورٹ کرتا ہے وہ کویت پیٹرولیم کا ایک 50 سال کا معاہدہ ہے، اس کے ساتھ ان سے منگواتا ہے، تو تقریباً $5-5.5 اس کے اوپر پریمیم تھا، $1.5 کا اس کے اوپر کرایہ تھا، اور چند ڈالروں کا اس کے اوپر انشورنس کی کاسٹ تھی۔ تو جب ہرمز کی بندش آئی تو وہ سارے کی ساری سپلائی کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ سر 2 پہیوں والے موٹر سائیکل ہی ہیں سر، 2 پہیوں والے موٹر سائیکل ہی ہوتے ہیں سر۔ اچھا سر، اس کے علاوہ سر جی ضرور دیتے ہیں سر، وہ بالکل چلانی چاہیے، آپ ماشاءاللہ ویسے ہی کرکٹ کے اوپر زور لگاتے ہیں، سائیکل کا بھی کرنا چاہیے۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ سر انٹر سٹی ٹریفک، کیونکہ ہماری بہت سی آبادی ہے جو شہر سے باہر بڑے شہروں میں آتی ہے، کام کرتی ہے، اس کے بعد مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد واپس جاتی ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ ہدایت کی کہ پاکستان ریلویز جو لوور گریڈ کے جو خاص طور پہ ان کے جو مسافر ہیں، حنیف عباسی صاحب کو کہا گیا کہ ان کے کرایوں کو فریز رکھنے کے لیے آپ بھرپور کوشش کریں، اور جو مدد PSO اور باقی ریاست کے اداروں سے آپ کو چاہیے آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو مجھے خوشی ہے یہاں پہ یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے اس چیز کو بھی یقینی بناتے ہوئے جو آپ کے لوور گریڈ کے جو آپ کے مسافر ہیں ان کے لیے کرایوں کو بھی فریز کیا گیا، اور یہ سہولت آج تک ان کو مہیا کی جا رہی ہے۔ جی
اس کے ساتھ ساتھ سر جو پبلک سیورس بسز ہیں ان کی بھی تکلیف کو کم کرنے کے لیے جو انٹر سٹی ٹریفک ہے وہ آئی ٹی منسٹری نے سارا ایکسائز کا ریکارڈ لے کے 1 لاکھ روپے مہینہ ان بسوں کے مالکان کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کو کہا گیا ہے کہ ان کے روٹ پرمٹ نکالیں, جو باقی کا فرق ہے اگر آپ ڈال سکتے ہیں حصہ اس میں ڈالیں, اور یہ ذمہ داری لیں کہ جو کرائے کا بڑھاوا ہے اس کو کم سے کم سطح کے اوپر رکھا جا سکے, تاکہ جو لوگ باعزت روزگار کے لیے شہروں میں آتے ہیں ان کے لیے ہم آسانی کا باعث بن سکیں اور اس سے تحفظ دے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ سر صوبوں نے اپنے تائیں یہ فیصلہ کیا کہ جو انٹر سٹی موومنٹ ہوتی ہے, انٹر سٹی موومنٹ کے اندر کچھ صوبوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فری کریں گی, جس میں اسلام آباد نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میٹرو سروس کی ساری فیس جو ہے وہ حکومت پاکستان خود ابزارب کرے گی اور لوگوں کو سہولت دے گی. کچھ حکومتوں نے کرایوں کو فریز کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے مطابق ایک اور طبقے کو, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس اور جو شہر کے درمیان کمیوٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کو تحفظ دینے کی کوشش کی. سر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا طبقہ, اور کیونکہ ڈیزل کے اندر کئی گنا زیادہ اضافہ آ رہا تھا اور جو حکومت پیٹرولیم لیوی کو صفر کر کے اس میں تحفظ دے سکتی تھی وہ دے چکی ہوئی تھی, وزیر اعظم صاحب نے اس سے آگے بڑھتے ہوئے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ, کیونکہ آپ کو یہ طے کر رہا تھا کہ کیا ٹریکٹروں کو پیٹرول پمپ کے اوپر آپ نے سستا ڈیزل فراہم کرنا ہے, ہارویسٹروں کو تھریشروں کے لیے آپ نے ڈیزل کیا جیری کین کے اندر فرق قیمت کے اوپر سستا فراہم کرنا ہے, آپ نے کیا ٹیوبلوں کے لیے ڈیزل سستا دو قیمتوں کے اوپر طے کرنا ہے. تو سارے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ یہ طے کیا گیا کہ جو لاکھوں لوگوں کا, کروڑوں لوگوں کسانوں کا ریکارڈ پنجاب کے اندر کسان کارڈ کے ذریعے, سندھ کے اندر ہاری کارڈ کے ذریعے, اور کے پی حکومت کے اندر جو ورلڈ بینک کے پروجیکٹ کے ذریعے ان کا لینڈ ریکارڈ جو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے, اور اسی طرح بلوچستان کی حکومت میں جو ڈیجیٹائز کیا ہوا ہے, ان کی ملکیت کو دیکھتے ہوئے 25 ایکڑ کی حد تک جو کسان ہے اس کو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے, مدد دینے کے لیے 1500 روپے ایکڑ کی سبسڈی فوری طور پہ آپریشنلائز کر دی گئی ہے, اور جس کے اوپر اس کو پیسہ ٹرانسفر کرنے دے دیا گیا جی. اور سر یہ آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان, اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں ان ساروں کی ذمہ داری وفاقی حکومت نے لی ہے, اور انشاءاللہ تعالی مل کے سر یقیناً یہ جتنا بڑا ایک کرائسس ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کو اگر سٹیئر کرنا تھا بغیر ریاست کو نقصان پہنچائے, اور جس طرح سے 2002 میں پاکستان کو دیوالیہ پن کے نہج پہ لے کے گیا تھا, ایسی صورتحال کے اندر کہ جب یو اے ای کی حکومت اپنے ڈیزل کی قیمت 80 روپے بڑھا رہی ہو, جن کے پاس مقامی طور پہ ڈیزل مہیا ہے, اویلیبل ہے, اس کے اندر اس رستے کو کس طرح نیویگیٹ کر کے چلانا چاہیے, آگے لے کے چلنا چاہیے. تو سارے وزرائے اعلیٰ کی مشاورت کے ساتھ نیشنل لیڈرشپ نے, سیاسی لیڈرشپ نے, عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مارکیٹ رات 8 بجے تک بند کرنے کی تجویز مسترد کر دی. ذرائع کے مطابق پنجاب میں مارکیٹیں رات 10 بجے تک کھلی رکھنے کا فیصلہ, وفاق اور پنجاب حکومت عوام کو پہلے ہی سبسڈی دے رہی ہیں. کاروباری اوقات تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں, پنجاب حکومت کی تاجر تنظیموں اور کاروباری نمائندوں سے مزید مشاورت کی ہدایت. مشاورت کے بعد آئندہ اجلاس میں دوبارہ غور کیا جائے گا. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت لیتے ہیں. دیکھتے رہیے نیوز.